بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد اب سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک درد بھرا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی کہ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ کیا دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام کر کے فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ اتنا سارا پانی گرم کیوں کرنے رکھا ہوا ہے اور آج اتنا سارا کام کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ رو کر فرماتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میرے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں فاطمہ۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو ہم سرکار دو عالم کا دکھ برداشت کر رہے ہیں اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا درد برداشت کیا ہے، اسی طرح آپ میری جدائی کا درد بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تو پھر یہ پانی کیوں اتنا سارا گرم کرنے رکھا ہوا ہے اور اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ گھر کے اتنے سارے کام کیوں کر رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، مجھ پر اور حق بھی ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ تاکہ میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں، انہیں سنوار سکوں، اور اتنا سارا آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ اس آٹے کی روٹی بنا کے کھا سکیں، اور کپڑے سارے دھو دیے ہیں تاکہ آپ لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن سکیں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگتے ہیں، اور پھر بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ ایک ماں کو پتا چلے کہ اس نے اپنے بچوں سے بچھڑ جانا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ آپ اور والدہ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دونوں اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ جب حضرت حسین اور حضرت حسن اپنے نانا جان کی قبر مبارک پر آتے ہیں تو قبر مبارک کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ کہ آج کے بعد وہ آپ کو نظر نہیں آئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے۔ وہ دونوں دوڑے دوڑے اپنی والدہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے گلے لگ کر بہت زیادہ روتے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، اور بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگتی ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو، ان کے حکم کی نافرمانی ہو گئی ہو تو انہیں معاف فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اپنا حق پوری طرح سے ادا کر چکی ہو، میں تم سے ہمیشہ خوش ہوں اور مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور بات کہی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو نہ بلائیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو،
تو میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، نامحرم کی کبھی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اندھیرے میں آپ مجھے تب دفن کرنا۔ یہ بات سن کر سب رونے لگتے ہیں۔ ذرا سوچ کے محسوس کیجئے کہ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور بات کہتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر کہا تھا، اے فاطمہ تو سحری علی کے گھر پر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ اتنے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ کر جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے اور جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے علی اور دوسری طرف سے امام حسین کندھا دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی پہنچتے ہیں جن کا نام عبد الغفار ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی کی وفات ہو گئی ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں، تو وہ کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی بی بی فاطمہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر قبر سے کہتے ہیں، اے قبر کیا تمہیں معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ سرکار دو عالم کی بیٹی کا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور امام حسین امام حسن کی والدہ کا ہے۔ اتنے میں قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتے نہیں دیکھتی، اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر سے آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے تھی، وہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے تھے، نافرمان تو ہم لوگ ہیں۔ قبر تو ہم جیسے گناہگاروں لوگوں سے ہزاروں سوال کرے گی کہ کیا عمل لے کے آئے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔